بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ آج 16 فروری سن 2022 انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 226 سے لے کے 230 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ترجمہ اور پھر اپنی جانب سے منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ للذین یعلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ دراصل یہ کفارہ ہے جو آپ نے اپنی قسم کا دینا ہے۔ فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رہیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس مدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے لیے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے وقت ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے
جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں تحریر ہیں، کچھ ایسے احکامات ہیں جن کی صحیح انٹرپریٹیشن علماء کرام نے کی ہے۔ اس لیے ان معاملات کو حل کرتے وقت علماء کرام سے مشورہ ضرور کریں۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو آسانی سے عمومی مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ کسی بھی صورت سے ان آیات کا مکمل تجزیہ پیش نہیں کرتا، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں۔ نہ کھاؤ ایسی قسم کہ نقصان ہو تم کو، اب رک جاؤ پھر 4 ماہ، مانگو مغفرت۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قسم کھا لی تھی۔ گر سوچ لو کہ طلاق کا رب جانتا ہے سب، گر سوچ لو طلاق کا رب جانتا ہے سب، عورت پہ بھی لازم ہے کہ روکے رہے خود کو۔ جائز نہیں ان پہ کہ بچے کو چھپائیں وہ، شوہر کو ہے حق کے لوٹ آئے پلٹ کر۔ شوہر کو ہے حق کہ لوٹ آئے پلٹ کر، عورت کو بھی حق ہے مردوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق برابری کے دیے ہیں۔ جہاں تک ایک درجہ بلند کرنے کا تعلق ہے تو اس کو میں نے کچھ اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ عورت کو بھی حق ہے مردوں کی طرح، بے شک ہے درجہ بلند، اللہ کی حکمت، اللہ کی حکمت ہے۔ طلاق ہے 2 بار اگر روک لی جائے، رہنا نہیں جو ساتھ تو رخصت کرو عزت سے۔ بہت اہم نقطہ ہے ناظرین کرام، سمجھنا ضروری ہے۔ رہنا نہیں جو ساتھ تو رخصت کرو عزت سے، واپس نہیں لینا تم کو جو کچھ بھی دے چکے ہو، واپس نہیں لینا تم جو کچھ بھی دے چکے ہو۔ قائم رکھو حدود جو اللہ نے طے کی ہیں، قائم رکھو حدود جو اللہ نے طے کی ہیں، گر دے دی پھر طلاق جو تیسری بار۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو انتہائی ناپسند کیا ہے، لیکن چونکہ پابندی نہیں ہے، اللہ کے کسی کام میں پابندی نہیں ہے، صرف شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی چھوٹے موٹے سارے گناہ وہ معاف کر دے گا، صرف اس کے ساتھ کسی کو شامل کرنے کی اجازت نہیں۔ تو گو کہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن چونکہ اس پہ پابندی نہیں ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ گر دے دی پھر طلاق جو تیسری بار، حق پھر نہ رہے گا عورت پہ تمہارا، حق پھر نہ رہے گا عورت پہ تمہارا، قائم رکھو اللہ نے حد کر دی ہے بیان۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت کلیئرلی ڈیفائن کیے ہیں۔ پھر جو نہیں مانے گا تو ظلم کرے گا۔ قائم رکھو اللہ نے حد کر دی ہے بیان، پھر جو نہیں مانے گا تو ظلم کرے گا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ نشست میں 231 سے لے کے آیات نمبر 235 تک کی تلاوت سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اردو ترجمہ اور اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔